حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک کو 75 سال ہوئے، ہمیں سوائے احتجاج کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ گوادر سی پیک ماتھے کا جھومر اور مستقبل کا دبئی ہے اور ترقی کے بلند و باغ دعوے کیے گئے، لیکن سی پیک کے پیسے لاہور اور رینج ٹرین اور دیگر کاموں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ بدلے میں ہمیں صرف احتجاج اور رونا ملا اور کچھ نہیں ملا۔ ہمیں ایسی ترقی کی ضرورت نہیں جس کے فوائد کسی اور کو اور نقصان ہمیں اٹھانا پڑے۔ قید و بند کی صحبتیں ہمیں ہماری جمہوری جدوجہد سے نہیں ہٹا سکتی۔ ساحل گوادر میں غیر قانونی ٹرالنگ، پانی و بجلی کے بحران، چوری و ڈکیتی اور منشیات فروشی ختم نہیں کی گئی تو اپنے بنیادی حقوق کے لیے دوبارہ دھرنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کے درمیان 2008 کو بجلی کا معاہدہ ہوا، جس میں ایران نے اپنے حصے کے کام مکمل کیے۔ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر کے دورے کے دوران ایران سے 100 میگا واٹ کا معاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود یہاں کی عوام کو بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جبکہ گوادر کی عوام کی ضرورت 35 میگا واٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مکران بھر سے 13 نمائندے ہیں، مگر جن کی کارکردگی صفر ہے۔ گوادر سمیت مکران بھر میں اس وقت شدید گرمی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا تسلسل ہے، جس سے لوگ پریشان اور کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری طرف پانی کا بحران ہے۔ ساحل گوادر کو رشوت کے بدلے ٹرالنگ مافیا کے سپرد کر دیا گیا ہے، جنہوں نے ساحل کو بانجھ بنا دیا ہے۔ آبی حیات کے نسل کشی کے ساتھ ماہی گیر معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ شہر میں چوری چکاری، رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گوادر کو مستقبل کا دبئی اور سی پیک ماتھے کا جھومر اور ترقی کے بلند و باغ دعوے کرنے والے ذرا بتائیں کہ عوام کو کب ریلیف ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان زیادتیوں پر ہمیں احتجاج کے حق سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ جب ہم جمہوری طریقے سے احتجاج کرتے ہیں تو ہم پر ریاستی اداروں کے ذریعے چڑھائی کی جاتی ہے، ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، ماؤں بہنوں اور بچوں کی تذلیل کی جاتی ہے اور ہم پر جعلی مقدمات بنا کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، مگر ہم قید و بند اور جعلی مقدمات سے ڈرنے والے نہیں۔ عوام کے حقوق کی خاطر جمہوری مذمت اور جدوجہد کا تسلسل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان بلوچوں کا مسکن ہے، یہاں لوگ 9000 سال سے آباد ہیں، مگر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں کے نوجوانوں کو منشیات کے دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے چپے چپے میں منشیات فروشی عام ہے، لیکن پولیس منشیات فروشی کرنے والوں کو پکڑنے سے قاصر نظر آتی ہے اور حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں پر مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف بلوچستان کی اسمبلی میں بھی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ جو ترقی ہمیں پانی، بجلی، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر نہ دے سکے، ہمیں ایسی ترقی کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت حق دو تحریک کے تمام کارکنان پر درج جعلی مقدمات ختم کر دے اور ساحل گوادر میں غیر قانونی ٹرالنگ کی روک تھام، پانی و بجلی کا مسئلہ حل اور منشیات کی تدارک کرے۔ بصورت دیگر ہم ایک مرتبہ پھر دھرنا دیں گے۔